بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ سورہ اخلاص، جسے آپ لوگ قل هو اللہ احد بھی کہتے ہوں گے، روزانہ اس سورت کو پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ اس چھوٹی سی سورت کے فضائل کیا ہیں؟ اس کے برکات کیا ہیں؟ اس سورت کو پڑھنے کا معمول بنا لینے سے ہمیں کون سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ میرے دوستوں، آج کی ویڈیو میں انہی ساری چیزوں کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ اس سورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان عالی شان ہے، اور ایک ایسا وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے جس کے کرنے سے بڑا سے بڑا تنگ دست آدمی بھی مالدار ہو جاتا ہے اور کبھی کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا۔ بس آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ جان سکیں۔ آئیے دوستو، سب سے پہلے ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ کو سناتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے سورہ اخلاص سے بے حد محبت ہے، یعنی میں کثرت کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تجھے واقعی سورہ اخلاص سے محبت ہے تو یہی محبت تجھے جنت میں لے کے جائے گی۔ میرے دوستوں، اگر آپ بھی سورہ اخلاص سے محبت کرتے ہیں تو محبت کے ساتھ کمنٹ باکس میں ایک پیارا سا کمنٹ سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ میرے عزیز دوستوں، اب ہم اس سورت کے فضائل اور وظائف بھی آپ کو بتاتے ہیں، آپ مکمل غور سے سنیے گا۔ جو شخص اس سورت کو روزانہ صبح و شام 11 مرتبہ پڑھا کرے گا، کبھی بھی وہ کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہوگا۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر وہیں بیٹھ جائیں اور اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس سورت کو 11 بار پڑھیں، اور پھر اسی طرح بعد نماز عشاء سونے سے پہلے کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ مالدار ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ محتاجگی رہتی ہے تو ہمیشہ کے لیے محتاجگی ختم ہو جائے گی اور آپ کبھی بھی کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہوں گے۔ یاد رہے کہ اول و آخر درود شریف آپ نے لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ درود شریف کا عمل میں بہت دخل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ہم آپ کو سورہ اخلاص کا ایک اور عمل بھی بتاتے ہیں۔ بعض لوگ ہمیشہ یہ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو میرے دوستو، دعائیں سب کی قبول ہوتی ہے، کوئی بھی دعا رب کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی۔ بس آپ کو دعا مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ آنا چاہیے کہ کس طرح آپ نے دعا کرنا ہے۔ تو دوستو، ابھی ہم آپ کو جو عمل بتانے جا رہے ہیں، اس عمل کو کریں اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ انشاءاللہ آپ جو بھی دعا کریں گے وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ عمل یہ ہے کہ رات کو سونے سے قبل جبکہ آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں اور دوسری ضروریات سے بھی فارغ ہو جائیں تو 101 بار سورہ اخلاص پڑھا کریں، اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد آپ جو بھی دعا کریں گے ضرور اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کی وہ دعا قبول ہوگی۔ بس ضروری ہے کہ آپ مکمل یقین کے ساتھ یہ عمل کریں، اس لیے کہ جتنا پختہ اور مضبوط آپ کا یقین ہوگا اتنی ہی جلد دعا کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہوں گے۔ دوستو، سورہ اخلاص کا ایک اور عمل ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمارے جو بھائی یا بہن کسی بیماری میں مبتلا ہیں، شفا نہیں مل رہی ہے، یا ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے، یا کوئی خطرناک دشمن پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں ہو پا رہا ہے، دشمن ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا، تو یہ عمل ان کے لیے کسی خاص تحفے سے کم نہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ روزانہ 786 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کریں۔ جو بھی شخص اس سورت کو روزانہ 786 مرتبہ پڑھا کرے گا، انشاءاللہ وہ ہر بری چیز سے محفوظ رہے گا، دشمن سے نجات مل جائے گی۔ اگر جادو ہے تو جادو کا اثر ختم ہو جائے گا، اگر بیماری میں مبتلا ہیں تو بیماری سے شفا مل جائے گی، اور انشاءاللہ ان کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقت کے ساتھ آپ کو ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ کمنٹ میں آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ کمنٹس باکس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔